السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ صاحب کیا حال چال ہے؟ کیسے ہیں سب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ صحت اچھی ہے؟ اور امی جان کا کیا حال ہے؟ امید ہے وہ بھی خیریت سے ہوں گے۔ شوگر لیول میرے خیال سے ان کا ہائی رہتا ہے، تو ابھی وہ کیسا ہے؟ اور آپ کے گھٹنے کا درد آپ نے بتایا تھا کہ اس میں کافی افاقہ ہوا ہے، تو اللہ رب العزت آپ کو صحت عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر آپ کی ہمشیرہ جو جن کا آپریشن ہوا تھا، ان کی کیسی طبیعت ہے؟ ان کے آپریشن تو ماشاءاللہ کامیاب ہو گیا تھا، تو امید ہے کہ ان کی طبیعت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ رب العزت ان کو بھی صحت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اور پرسوں میں نے آپ کو ایک جو آپ نے کہا تھا کہ قربانی کرتے ہیں تو اس کی رسید ملتی ہے، اور اس کو پھر ہم جو ہے نا اپنی کمائی میں یعنی آمدن میں ڈیڈکٹ کرتے ہیں، تو اس کے متعلق میں نے کچھ خود بھی ریسرچ کیا اور کچھ مفتی صاحبان دوستوں سے بھی پوچھا، تو اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ اگر تو گورنمنٹ ٹیکس کے پیسوں سے آپ کی چیریٹی کو ڈیڈکٹ کرتی ہے تو پھر تو یہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن اگر وہ آپ کی کمائی کے پیسوں سے یعنی آپ کی سالانہ انکم سے یہ ڈیڈکٹ کرتی ہے تو اس اعتبار سے جو ہے نا یہ درست ہے، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اور اس معاملے میں ہاں احتیاط یہ ضرور ہے کہ مطلب ایک آدمی تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس سے دور رہنا ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے، انسینٹیو آپ کو مل رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا کہیں سے بھی، تو آپ کو جو ہے نا آپ سمجھے کہ جو زکوٰۃ آپ نے دی ہے آپ نے اس پر گورنمنٹ سے کچھ اپنے لیے کچھ تھوڑی سہولت لے لی نا۔ حالانکہ زکوٰۃ تو اللہ رب العزت کی رضا کے واسطے ہم دیتے ہیں، اور محض اللہ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے۔ اسی طرح قربانی بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے، تو تقوی کی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ نہ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں لیتا، تو وہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور لیکن اگر کسی نے لے لیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ تو اور اس کی قربانی جو ہے نا وہ ہو جائے گی، اور وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور بس یہ بات تھی، میں نے کہا آپ کو میں بتا دوں۔ باقی سب لوگوں کو میرا سلام، اور خاص طور پر وہ اپنی ہمشیرہ کو میری طرف سے صحت کی دعا ضرور بتا دیجیے گا، ہم دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے، اللہ رب العزت ان کو صحت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی یہ جو بیماری ہے اس بیماری کو اللہ رب العزت دور فرمائے۔ میرا بھی ایک بانجا ہے، وہ دبئی والے ہمارے قاری صاحب جو ہے، قاری واحد صاحب کا نواسہ ہے، یعنی ان کی بیٹی کا نواسہ ہوتا ہے یا پوتا ہوتا ہے، ان کی بیٹی کا بیٹا ہے، تو وہ یہاں سوات میں رہتے ہیں۔ اچانک اس کے کمر میں یہ اوپر گردن میں پیچھے کی سائیڈ پہ اس میں درد شروع ہوا، تو وہ لوگ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے سی ٹی اسکین کیا اور کچھ اور ٹیسٹ کیے، تو پتہ چلا کہ بھئی وہاں پر تو یہ بیک بون جو ہوتا ہے اس کے اندر جو وہ مغز ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے اندر جو ہے نا ایک دانہ ہے، اور بہت خطرناک جگہ پہ تھا، اس لیے کہ 2-3 اسپتالوں میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا یار آپریشن تو ہوگا اس کا، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپریشن کے دوران یہ لڑکا جو ہے نا اس کا نچلا دھڑ کام کرنا بند کر دے، اس لیے کہ وہ یہاں سے جو ہے نا سارا سسٹم ہوتا ہے انسان کا دماغ کے ساتھ کنیکشن جو ہے نا یہ اسی بون میرو کے ذریعے سے ہوتا ہے۔
بہرحال اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، ہم نے مشورہ دیا کہ یار شوکت خانم چلے جاؤ، تو باہر جو ہے نا ایک اسپتال والے نے 19 لاکھ روپے آپریشن کا کہا تھا، دوسرے ایک ہاسپٹل یعنی آغا خان اسپتال کراچی کا جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ بھائی کم از کم 40-50 لاکھ روپے اس پہ ٹوٹل خرچہ ہوگا، اور اسی طرح ایک اور ہسپتال میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میری فیس اس آپریشن کرنے کی وہ 7 لاکھ روپے ہے اور باقیوں کو آپ خود دیکھ لیں، دوائیاں ہسپتال وغیرہ وہ آپ دیکھ لیں، میں تو 7 لاکھ روپے آپریشن کرنے کے لوں گا، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کو یہ لکھ کر کے دینا پڑے گا کہ اگر یہ لڑکا معذور ہو جائے آپریشن کے دوران تو وہ اس میں ڈاکٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اور جب یہ لوگ گئے جناب علی شوکت خانم میں، سب سے پہلے تو انہوں نے ان کے ٹیسٹ وغیرہ کیے، اس کے پیسے انہوں نے لیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی شوکت خانم جانے سے پہلے بھی انہوں نے کوئی تقریباً 35-40 ہزار روپے اور ہاسپٹلز میں بھی لگائے تھے۔ تو شوکت خانم نے شروع میں ان کے ٹیسٹ کیے، اس کے تو انہوں نے پیسے وقتی طور پر لے لیے، لیکن جب پتہ چلا کہ ہاں یہ کینسر ہے اور اس کا آپریشن ہونا ضروری ہے اور یہ ٹیومر ہے، تو شوکت خانم نے ان کو وہ پیسے بھی واپس کر دیے جو شوکت خانم نے لیے تھے، اور وہ پیسے بھی واپس کر دیے جو انہوں نے اس سے پہلے دوسرے ہاسپٹلز میں اس بیماری کے لیے لگائے تھے، وہ سارے کے سارے پیسے شوکت خانم نے ان کو لوٹا دیے، اور پھر اس کے بعد لڑکے کو داخل کر کے ایڈمیشن بنا کر کے تو کوئی 2 ہفتے پہلے یا 1.5 ہفتے پہلے اس کا آپریشن کیا، آپریشن میں دانہ ٹیومر نکال دیا، اور ماشاءاللہ سے لڑکا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس کے ہاتھ پیر بالکل سلامت ہے، کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے نا لڑکے کو کہا کہ میرے خیال سے آج کل میں اس کا جو ہے نا کوئی ریڈیو تھراپی اور کیمو تھراپی جو کینسر کا علاج ہوتا ہے وہ بھی اس کو لگا رہے ہیں، اور 1 روپیہ شوکت خانم نے چارج نہیں کیا، بلکہ الٹا وہ پیسے جو انہوں نے کسی اور ہاسپٹل میں لگائے تھے تو وہ پیسے بھی ان کو واپس کر دیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ہاسپٹل ہے، بہت یعنی عمران خان کو اگر لوگوں نے پیسہ دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں عمران خان والے پیسے ضائع نہیں ہوئے۔ آپ نے بھی بتایا تھا کہ فنڈ ریزنگ جو ڈنر ہوتا ہے یا اور جو ایسی جگہ ہوتی ہیں وہاں بھی آپ بھی گئے ہیں ماشاءاللہ سے، تو عمران خان نے لوگوں کا ایک ایک پیسہ جگہ پر لگایا ہے اور ضائع نہیں کیا ماشاءاللہ سے، تو وہ لڑکا بھی ماشاءاللہ سے بہتری آئی ہے اس میں، بس ریڈیو تھراپی کیمو تھراپی کا ایک عمل ہے وہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ وہ لوگ گھر چلے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے یہ سب کچھ، اللہ اپنا کرم فرمائے۔ تو بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔